نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا یہ واقعی لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ المیہ نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایکیوز کریں یا کنڈیم کریں یا کرٹیسائز کریں بھارتی سرکار کو، مودی سرکار کو، ہم یہاں اپنے وزیر اعظم، اپنی حکومت اسی کو کرٹیسائز کریں، اس کی نیت پر یا اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے اپوزیشن کا؟ کیونکہ اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ کر بھی رہے ہیں تو ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کشمیر کے مفاد میں کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے مفاد میں کر رہے ہیں کہ وہ مظالم جو ہیں وہ رکیں، اور کشمیر کا جو ایک پاکستان کا پرنسپل پوزیشن ہے اس کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور یہ کنسٹرکٹیو ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ نے اگر سپیچز سنی ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوزیشنز ہیں، جو ہماری لیڈرشپ نے بات کی ہے، وہ ایک بہت پازیٹیو نوٹ پہ بات کی ہے، لیکن سوال جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی ایفیشنسی پر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت نے کچھ سودے بازی کی ہے، یہ تو لوگ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہی ہے نا، آپ نہیں کہہ رہے۔ Stop people from asking questions، وہ صحیح یا غلط، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، حکومت کا پلان کیا ہے، کیا حکومت اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جو سچویشن ہے، کیا حکومت نے یہ اینٹیسپیٹ کیا پہلے؟ جو ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں بہت پریشس ڈیبیٹ ہوا، بہت اچھا ڈیبیٹ ہوا، اس کے اوپر کیا حکومت ان سٹیپس کو فالو کر رہی ہے یا نہیں؟ اس میں ایک بہت اہم بات جو کی گئی اور کئی سپیکرز نے کہی کہ کیا جو روہنگیا کے ساتھ ہوا، برما نے کیا، دے پش دیم ٹو بنگلہ دیش، کیا جو پیلسٹائن کے ساتھ ہوا، the Israelis pushed them out، اور ان کو کھینچتے ان کو اپنے لینڈ سے انہوں نے ڈسپوزیس کیا۔ The question is that going to happen with Kashmir now، جو occupied کشمیر ہے؟ اس سارے معاملے کے اندر جو اگریسر ہے یا اپریسر ہے وہ تو بھارت ہے، بھارتی سرکار ہے۔ آپ پروپوز کیا کرتی ہیں حکومت کو؟ آپ کیا what do you suggest to the government؟ کرنا کیا چاہیے؟ But Prime Minister، but I'm saying مجھے پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ کیسے آپ مجھے وزیر خارجہ کی لیڈرشپ اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے کہ they have to have a diplomat. Well, he has to have the answers. جب پرائم منسٹر ڈانٹ ڈپٹ کے he'll become defensive in the parliament, arrive 6 hours late and کہے کہ میں کیا کروں، جنگ کروں، جنگ کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان اخلاقی فرنٹ پہ ہے، جو ہے اس کی پوزیشن ہے۔ آج آپ صرف یہ وکٹری، میں یہ مانتی ہوں کہ اگر یو این ایس سی میں انٹرنیشنلائز ہوا ہے معاملہ، یہ اس کو میں مانتی ہوں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے، کہ لیکن یہ میں سوال پوچھتی ہوں جی سی سی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، آسیان ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جو روہنگیا کے اوپر کینیڈا اور مغربی ممالک کے اتنے ساری اسٹرانگ پوزیشن ہوئی روہنگیا کے اوپر، وہ کیوں نہیں ہے آج کشمیریوں کے اوپر؟ بوسنیا کے اوپر سارا دنیا کنونس تھا کہ بوسنیا کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، اور پھر there was an operation against the occupation بوسنیا ہرزیگووینا میں چیزیں، وہ آج کشمیریوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اچھا چلے، because are we doing the right thing؟ ٹھیک آپ کا اپنا بڑا فیئر پوائنٹ آ گیا، یا ایک پوسچرنگ کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اویلیبل نہیں ہیں، ہمارا ڈپلومیٹک اوفینسیو ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ ہم جی سی سی کنٹریز میں کیوں نہیں جا رہے؟ ہم افریقہ کیوں نہیں جا رہے؟ ہم کینیڈا کیوں نہیں جا رہے؟ ہم یہ ویڈیوز کیوں نہیں دکھا رہے دنیا کو جو ہو رہا ہے؟ میں ایک منیب صاحب، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا جنگ کریں یا پرائم منسٹر، بھئی جنگ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام میں اپنے حق کے لیے جنگیں ہوئیں، پاکستان نے اس سے پہلے جنگیں لڑی، کیا وہ گناہ تھا؟ اور کیا اس وقت جو جہادی تنظیمیں بنی تھیں یا جہاد کرتی تھی، یا اسلام میں جہاد جائز ہے حق کے لیے، تو کیا وہ گناہ تھا؟ آج وہ دفاع پاکستان کونسل کہاں ہیں؟ آج جہادی تنظیمیں پہ پابندی کیوں ہے؟ یا آج ان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں آج کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور اس سے پہلے جب ہم کرتے تھے، جب اچھے حالات تھے، اچھا وقت تھا، اور دیکھنا بند ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بات کرتے تھے، جب نواز شریف نے بات کی تھی تو اس کو ڈان لیکس کیوں کہا گیا تھا؟ آج پھر میں یہ بات کہوں گا کہ بھائی آپ یہ مجھے بتا دیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ پاکستان کے داخلی خارجی جو حالات ہیں، کہتے ہیں
کہ بڑی کشیدہ صورتحال ہے. پھر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک سال کے اندر موجودہ حکومت کی کون سی ایسی پالیسیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ نوبت آئی. اچھا یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. لیڈرشپ نہیں ہے میاں اسلم اقبال صاحب, وہ کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. لیڈرشپ تو منیب آپ نے دیکھ لی کہ جب انڈیا نے کچھ 2-3 ماہ پہلے جو پاکستان کے اوپر جو بھی معاملات کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر آپ نے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ دیکھ لی کہ کس طرح سے پرائم منسٹر نے سارے معاملے کو دیکھا اور فوج کے ساتھ ہم ایک پیج پر جو بھی معاملات دیکھے, اور آپ نے دیکھ لی, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ کہاں ایگزسٹ کرتی تھی. اس لیڈر نے دنیا کو میسیج دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں جنگ کی طرف دھکیلیں گے, پھر یہ شروع ہوگی تو پھر اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ نہیں کریں گے, پھر ہم سوچیں گے اینڈ کس طرح سے کرنا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی سوائے پوائنٹ سکورنگ کے, بجائے اس کے آپ بار بار دونوں پارٹیسپینٹ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یار کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے. اب کشمیر کے لیے جنگ کرنا بری بات نہیں ہے. نہیں, ہم بھی دیکھیں میرے پاس وہ آپ کے کئی وزراء نے بھی کہا ہے, آپ کے کئی وزراء نے بھی کہا. سر گزارش یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا بالکل آرمی یا اس ملک کی دفاعی لائن جو ہے اس وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ جنگ کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ آخری سلوشن ہے. اس سے پہلے کئی سلوشن ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. آپ نے اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنے. اس سے پہلے ہم کوئی جنگ سے یا موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے اگر کسی فوجی کو یا سویلین کو جو اس کے اوپر آتی ہے موت, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے, وہ سلوشن ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہم پوری دنیا کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ انڈیا کا وہ مکروہ چہرہ, بھیانک چہرہ جو وہ کشمیر کے اندر اور دوسری جگہ پر کر رہا ہے, ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے 10 سال کے اندر مجھے بتائیں کس فورم کے اوپر کس جگہ پر کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے حالات بھی نہیں تھے. نہیں سر, کشمیر کا ایشو تھا. نہیں ایشو تھا, کشمیر کا ایک بات سنیے, کشمیر کا ایشو تھا. اب کیا کشمیر کا جو ایشو جو انہوں نے اپنی ریزولیوشن پاس کیا ہے, جو سارا کچھ کیا ہے, کیا انہوں نے پاکستان میں آ کے کیا ہے, اپنی اسمبلی کے اندر کیا ہے, اپنے معاملات کو کیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہمارا سٹانس بنتا ہے, جو ہمارا ریاکشن بنتا ہے, وہ ہم نے پوری زور شد و مت کے ساتھ دیا. اچھا چلے, یہ ٹھیک نہیں اس نے کیا. اس نے میں ایک سیکنڈ سر, میں ایک دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ UN کی ریزولیشن کے مطابق حل ہو, ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ اس نہج تک لے آیا کہ وہ لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک میسیج دے دیا کہ اگر وہ پہل کریں گے تو پھر یہ بات ذہن میں نہ رکھی جائے. وہ تو پھر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن میاں صاحب میں ذرا نفیسہ شاہ صاحب ایک سیکنڈ اگر میں کامنٹ لے لوں, میں یہ سن, مگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے وہ اپنے ہاں کیا, اپنی اسمبلی میں اور چیز ہے, مقبوضہ کشمیر ان کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے, بٹ سر وہ ہمیں کسی اچھا چلے نفیسہ شاہ صاحبہ ذرا یہ بات نہیں ہے, بات سیدھی نہیں, بٹ میں ذرا یار آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ سے میں ذرا کامنٹ لے لوں, انہوں نے جانا ہے, میں ذرا ان کا کامنٹ لے لوں. اس بات کا کیا جواب ہے نفیسہ شاہ صاحبہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی بھارت نے کیا ہے وہ کیا تو ہندوستان کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر پر ضرور آیا ہے, بٹ وہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہوا. بھارت کے اندر جو کیا انہوں نے کر دیا, اب اس کو ڈپلومیٹکلی آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے. دیکھیں, میں پہلی بات تو میں یہ بالکل کلیئر کروں کہ میں بذات خود ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے سٹیزن یا پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. تھرو آؤٹ پاکستان کی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ دس از این انٹرنیشنل ایشو, اور اگر انٹرنیشنل ایشو ہے تو پھر ورلڈ پاورز کی انٹرونشن سے یہ حل ہوگا. جنگ اس کا حل نہیں ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے جو انڈیا کہتی رہی ہے, نہ انڈیا نے جو حرکت کی ہے یونیلیٹرلزم. پہلے یہ بھی ان کو آنسر کر دیں کہ پہلے ان کی یہ جرت نہیں ہوئی, اس وقت کیوں ہوئی ہے, دیٹ از دا مین کوسچن. اور اگر ہوئی ہے تو وائی آرنٹ وی پریپیئرڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ایشو کو حل کرنا ہے, اس کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے. بوسنیا ہرزگوینا کا کیسے مسئلہ حل ہوا؟ بیکاز UN stepped in.
because the world powers stepped in. South Sudan को कैसे independence मिली? Because the international community woke up. तो I think the only way this issue can be resolved is कि आपको international community को झंझोड़ना है, उनके conscience को call करनी है. जंग is not an answer, we cannot afford a war here. लेकिन इसको internationalize करना है, और वो diplomatic offensive जो आपको हर कोने में लेके जाना है अपने मैसेज को, कश्मीरियों के मैसेज को, उनकी आवाज़ को, that effort is missing. It's a lackluster performance, please. And I'm talking in the interest of this country, and I'm talking in the interest of Kashmiris, wherever they are. नहीं, थोड़ा सा ये भी, बिकॉज आपने बड़ा ये रिपीटेडली बात कहा है कि हुकूमत का रिस्पांस जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, उसमें एग्रेशन नहीं है, लूक वार्म है, लैकलस्टर है. बट व्हाट एग्जैक्टली, एक आपके सामने एक सवाल है, आप एक दो तीन चीज़ें बता दें हुकूमत को जो इमीडिएटली करनी चाहिए ताकि ज़रा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी हो ना इस डिबेट के अंदर. देखें, हमारी सारी कंसेंसस या हमारा जोर रहा है थ्रू आउट के यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं जो जिंदा हैं, अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस वो हल होना चाहिए कि कश्मीरियों को मकबूजा जो इंडियन अग्रेशन है, इंडियन ऑक्यूपेशन है, उससे आज़ाद करके वो आराम से फैसला कर सकें, उनको आज़ादी मिले. तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल कंसेंसस और इंटरवेंशन, अगर इंटरवेंशन की भी बात है तो इंटरनेशनल लेवल पर होगा. पाकिस्तान एडवेंचरिज्म, मैं इस बात पर इमरान खान से मुत्तफिक हूँ कि जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन देखें जीसीसी कंट्रीज कुछ बोल रही हैं. ह्यूमन राइट्स इस वक्त जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं, देयर इज अ स्टेट ऑफ सीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर. लोग बात नहीं कर सक रहे वहां पर. उनके जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, किसी से बात नहीं की उन्होंने. और ये उनको ये कहना है कि अगर ये मोदी ने किया है तो इट इज इन्विटेशन फॉर डिजास्टर. ये रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा. और ये कश्मीरियों का जो मैंने बात कही कि पार्लियामेंट में ये बात हुई कि लगता है कि क्योंकि मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, which means they believe in the supremacy of the Hindu identity. Now, अगर if he implements that, then he will push out the Kashmiris and he will push them towards Pakistan. ठीक. He will deprive them of their territory and अच्छा, their identity. ये आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग आ गया. That is the view that we need to highlight. ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक ले लिया, मैं जरा ब्रेक मियां साहब ब्रेक ले लूँ. बिल्कुल, मैं आपके पास भी आऊँगा, मियां असलम इकबाल साहब के पास भी. नफीसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया. ब्रेक के बाद हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा.